السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، رواه الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے جامع ترمذی کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کا تعلق دعا کے آداب میں سے۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ، اللہ پر مکمل توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ ہی سننے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں کہیں کھوٹ پیدا ہو جائے، کہیں شبہہ پیدا ہو جائے، غفلت پیدا ہو جائے، تو ایسی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ دعا یہی وہی قبول ہوتی ہے جس میں انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو اور اس بات پر مکمل یقین رکھو کہ اللہ ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ جب ہم دعا کریں تو یہ یقین رہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور سنے گا، یہ یقین رکھیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی اس دعا کو قطعاً قبول نہیں کرتا ہے جس میں غفلت ہو، بے پرواہی ہو۔ یعنی آدمی دعا کر رہا ہے، غفلت میں ہے، اس کا دل غافل ہے، اس کا دل بے پرواہ ہے، یقین نہیں ہے، بس ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، دل کہیں اور بھاگ رہا ہے۔ اس طرح دعا نہیں کی جاتی ہے۔ دعا جب ہم کریں دل کو حاضر رکھیں، دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کے شکار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کافر بھی اگر دعا کرے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ ظالم بھی اگر دعا کرے، اگر یقین رکھے، وہ کوئی بھی شخص ہو، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے نوازتا ہے۔ شرط یہ کہ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، شرط یہ ہے دعا کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس مانگنے والے کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ اللہ کے دینے میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس مانگنے والے کو مانگنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اگر مانگنے والے کو صحیح طور پر مانگا جائے تو اللہ رب العالمین بہت دینے والا ہے۔ یہاں پہ ایک ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب آدمی دعا کرے اس کا یہ دل حاضر ہو، اس کا دل حاضر ہو اور بالکل مکمل یقین کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ کبھی مانگتے وقت یا قبولیت کے تعلق سے ہمارے دل میں غفلت نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا ہے جس میں غفلت اور بے پرواہی، لاپرواہی۔ دعا کے ایک ادب جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کس قدر اہم ہو سکتا ہے۔ آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے، مانگنے ہماری کوتاہی ہے۔ اگر ہم صحیح طور پہ مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
دعا کو قبول کرتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس آج ہم صبح دعا کریں، شام تک وہ دعا قبول ہو جانی چاہیے، یا پھر 2-4 روز کے اندر ہماری دعا قبول ہو جانا چاہیے۔ جلد بازی کرتے ہیں، دعا میں عجلت نہیں ہے، دعا میں جلد بازی نہیں ہے۔ آدمی دعا کرتا رہے، دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ زندگی کا کون ایسا مسئلہ ہے، زندگی کا کون سا ہمارا مسئلہ ہے جو دعا سے حل نہیں ہو سکتا ہے؟ زندگی کا ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو دعاؤں کے ذریعے سے حل نہ ہو؟ ہماری ہر مصیبت دعاؤں سے دور ہوتی ہے، ہر بیماری کی شفا یابی دعا سے ہوتی ہے، ہر قسم کی وبا اور بلا سے نجات اور عذاب سے چھٹکارا دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ رزق اور دولت اور اولاد کی نعمت یہ دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی دعا سے بدل گئی، ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ مانگنے والے نے مانگا، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ مانگنے والے نے دنیا کی چاہت کی، مال و دولت مانگی، اللہ رب العالمین نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس یہ آدمی مانگے تو صحیح، مانگنے کے ادب کو اور اس کے تقاضوں کو پورا تو کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں قبول کرنے والا ہے، ہر دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، چاہے مانگنے والا کوئی بھی شخص ہو۔ حتیٰ کہ اگر کافر بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مانگنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ مانگنے والا اگر اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کافر کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، کہ جب یہ کافر لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، سمندر کا سفر کرتے ہیں اور وہاں پر موج کی طغیانی اور سمندر میں طوفان آتا ہے، بالکل زندگی آخری اسٹیپ پر پہنچ جاتی ہے، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب دریا موج کھاتی ہے اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، جان حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی گھڑی میں کافر لوگ بھی اپنے سارے معبودات کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی ہم کو نجات دے سکتا ہے۔ کافر رہتے ہوئے اس مصیبت کی گھڑی میں اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب وہ کشتی سے نجات پا جاتے ہیں، یعنی سمندر سے ساحل پر آ جاتے ہیں، تو وہ پھر شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ کافر بھی اگر اخلاص کے ساتھ دعا کرے، یقین کامل کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ رمضان یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس رمضان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، روزے کی حالت میں خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے، یا ایسی اور بھی عبادت کی دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے، اپنی شفا یابی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے اور اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اور جب دعا کریں اس بات کے ادب کو، دعا کے اس ادب کو نہ بھولیں کہ ہم اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھیں اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں اور یہ یقین دل میں پیدا کریں کہ اللہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ وہم اور یہ شبہ نہ ہو ہم تو دعا کر رہے ہیں، کیا معلوم قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اس سے پہلے ہمارے دل میں یقین ہو کہ اللہ ہی ہماری دعاؤں قبول کرنے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو دنیا میں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں قبول فرمائے، ہماری ہر چھوٹی بڑی باتوں قبول فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور بلا سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔